پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے، کوئی بھی ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے غیر ملکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف بطور پالیسی اپنایا ہوا ہے۔ خارجیوں کی اصطلاح وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص سیٹوں کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت 14 جولائی کو ہوگی۔ کاز لسٹ اور 5 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI، JUI اور ANP کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ ان جماعتوں کے 71 امیدواروں کو بھی نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 27 جون کو مخصوص سیٹوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں نہ دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ صرف رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے بجائے پالیسی کو بہتر بنایا جائے۔ بہتر پالیسیوں سے موجودہ ٹیکس دہندگان سے تعمیل کو بہتر اور ٹیکس وصولی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے ٹیکس نظام سے متعلق رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اقدامات کے باوجود ٹیکس ٹو GDP تناسب خطے کے دیگر ملکوں سے کم ہے۔ 2021 میں پاکستان کی ٹیکس وصولی تقریباً وہی تھی جو 2007 میں تھی۔ اس سے ٹیکس اصلاحات کی موثریت پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ پرویز الہی نے پارٹی کے لیے مفاہمت کو بہتر قرار دے دیا۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں بولے، پہلے مزاحمت ہوتی ہے پھر مفاہمت ہوتی ہے، تاہم بہتر مفاہمت ہی ہوتی ہے، مذاکرات سے بہتر صورتحال نکل آتی ہے۔ PTI قیادت نے تو مذاکرات کا خط بھی لکھا جس پر پیش رفت نہیں ہوئی، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ PTI کے سیکریٹری اطلاعات سلمان اکرم راجہ کی پارٹی میں اختلافات کی تردید، کہا تحریک کا حصہ بننا بانی PTI کے بیٹوں کا حق ہے، سب متحد ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو اپنوں سے کوئی خطرہ نہیں، اگر باہر سازش ہوئی تو سب ساتھ کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے، قانون کی پاسداری نہ کرنے والے ریاست کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ انتشار اور نفرت کی سیاست کسی صورت قبول نہیں۔ عوامی نمائندگان کا کھلا تضاد، آگ اگلنے والوں کی مسکراہٹ بھری ملاقات۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات کی ویڈیو وائرل۔ سیاسی مخالفین کی دوستانہ انداز میں گفتگو۔ ملاقات چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی۔ امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال۔ صحافی نے ٹیمی بروس سے پوچھا، مودی سرکار کہتی ہے کہ پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں۔ ٹیمی بروس نے کہا، نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو مذاکرات میں شریک رہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے، تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں، لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر تاحال پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات میں نائب امریکی صدر JD وینس بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، نیا اعلامیہ جاری ہوا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بولے، امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے۔ غزہ میں جنگ ختم نہ ہونا پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا زہران ممدانی کے نتن یاہو کی گرفتاری کے اعلان پر رد عمل۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ میں اس بات سے پریشان نہیں۔ امریکن صدر نے زہران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ زہران اگر میئر بن بھی گئے تو انہیں پیسہ وائٹ ہاؤس سے ہی لینا ہوگا۔ پاکستان، ایران، عراق، فلسطین اور ترکیہ سمیت عالم اسلام کے 100 ممتاز علماء کرام، مفکرین اور مذہبی رہنماؤں نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو محارب اور زمین پر فساد پھیلانے والا قرار دے دیا۔ مذہبی شخصیات نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو خون ریزی، عالمی امن کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے باعث قرآنی سزا کے مصداق بن چکے ہیں۔ ان پر اسلامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔
صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، صبح سے جاری فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مزید 39 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 110 ہو گئی، 540 زخمی۔ ایندھن کے بحران سے مزید درجنوں اموات کا خدشہ، معاہدے کے سوا یرغمالیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں، غزہ کسی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ حماس کا دو ٹوک موقف، دوحہ میں اسرائیلی ہٹ دھرمی کے باعث مذاکرات کا 5واں دور بھی ناکام۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا بات چیت جنگ بندی معاہدے کے فریم ورک پر مرکوز ہے، مذاکرات کے لیے مخصوص تفصیلات یا ٹائم لائنز پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ یمنی فوج کا ہدایات نظر انداز کرنے پر بحیرہ احمر میں ایک اور تجارتی جہاز پر حملہ، جہاز ایٹرنیٹی سی کے عملے کے 4 ارکان ہلاک، جہاز شدید نقصان کے بعد غرق ہو گیا۔ یمنی فوج نے 2 روز قبل میجک سیز جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، شدید نقصان کے باعث میجک سیز بھی ڈوب گیا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم سابق وزیراعظم حسینہ واجد نے دیا۔ سابق وزیراعظم کی اعلیٰ افسر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو لیک ہو گئی۔ آڈیو میں حسینہ واجد کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ مظاہرین جہاں بھی نظر آئیں وہیں مارو، مہلک ہتھیار استعمال کرو۔ صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں گمراہ کن قرار، شہری رحمان کا رد عمل، کہتی ہیں افواہیں سازش کے تحت جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، عوام جعلی خبروں، افواہوں اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہر نازک وقت میں جمہوریت کا پرچم بلند رکھا۔ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تلخ کلامی، شازیہ مروی سی ڈی اے ترمیمی بل پیش کرنے میں مبینہ رکاوٹ پر برہم، چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ طلال چودھری نے کہا شازیہ مروی تحریک استحقاق لائیں، وہ اس کا سامنا کریں گے۔ نبیل گبول بولے خیرات نے ملی اکثریت سے طلال چودھری مغرور ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت گرا کر دکھائی تھی، اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔